اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ٹرسٹ کیا اور رسول نے اس پر جو ریویل نازل کیا گیا رسپیکٹڈ رسول کی طرف ان کے رب کی اور سے، اور انہی احکامات پر ٹرسٹ کر کے مومنون یعنی کانفیڈنٹ بنے حضرات نے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان سب کانفیڈنٹ حضرات کو ٹرسٹ ہے اللہ رب العالمین پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر یعنی دین کے سسٹم پر اور رسولوں پر، موجودہ وقت کے رسول کو پہلے سے چلی آ رہی دعوت کے احکامات پہنچانے والے رسول کی دعوت پر ٹرسٹ ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے دعوتی پیغامات کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ سب ٹرسٹ کرنے والے کانفیڈنٹ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہم فرق کرتے اللہ رب الناس کے احکامات میں جو ہمیں رسپیکٹڈ رسولوں کے ذریعے ملے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ان احکامات پر، اس سسٹم پر ان کا ٹرسٹ ایسا ہوتا ہے کہ دل کے کانوں سے سنتے ہوئے انہیں اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ تمام نیگیٹیوٹی سے محفوظ رہتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس مقام تک جا پہنچتے ہیں جو مقام اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فکس کیا ہوا ہے۔ کل آمن، ان کانفیڈنٹ حضرات کو یہ ٹرسٹ اس دعا کا بھی ہے، کیونکہ یہ دعا مانگنا بھی دنیا کی زندگی میں ہے اور اس کے مضمون کو سمجھنا بھی دنیا ہی کی زندگی میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، فرماتے ہیں اللہ العلیم رب، اور تم انسانوں میں سے جو کوئی یہ دعا مانگے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہے کہ ربنا، میری پازیٹیو کوششوں کی وجہ سے پرمٹ کر دیجئے مجھے اس دنیا میں حسین زندگی اور آخرت میں حسین زندگی، اور بچا لیجئے مجھے آگ کے عذاب سے۔ غور کیجئے، آگ کے عذاب سے بچانے کی دعا دنیا کی زندگی کے لیے بھی مانگی جا رہی ہے، یعنی ہم انسان جو اپنے ہی لوگوں سے آپسی نفرت کی آگ میں جھلستے رہتے ہیں، دوسرے کی ترقی کی جلن میں جھلستے رہتے ہیں، وہ خوش کیوں ہیں اس آگ میں جھلستے رہتے ہیں، اپنی بے عزتی کی آگ میں جھلستے رہتے ہیں، دوسرے کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے کی آگ میں جھلستے رہتے ہیں؟ یہ وہی نفرت کی آگ ہے جو ہر انسان اپنے اندر سلگائے بیٹھا ہے۔ اس آگ کو کون بجھائے گا؟ کون؟ وہی انسان اس آگ کو خود کے اندر سے بجھائے گا جس نے خود کے اندر یہ آگ سلگائی ہے۔ اور کس انسان کی نفرت میں سلگائی ہے اسے چیک کرے۔ سب سے پہلے باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، بیٹا، بیٹی، کزن، بلڈ ریلیٹیوز، بھلا چاہنے والے ٹیم ممبرز، ورکنگ ممبرز، پڑوسی، اور دن رات کام کاج اور سفر میں ملنے جلنے والے انسان، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آنے والے انسان،
جن سے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح انسانیت کا رشتہ اللہ رب الناس خود کے بنائے ہوئے تمام انسانوں کی بھلائی اور سیفٹی کے لیے جوڑ دیتے ہیں۔ تلاش کرنا چاہیے ہم نے اپنے اندر اس آگ کے سلگنے کی وجہ۔ سب سے پہلے اس آگ کو پہچاننے کے بعد اپنے ہی اندر سے بجھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم انسانوں کو؟ اللہ رب الناس کے بنائے ہوئے دیگر انسانوں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں ہم قرآن کریم کی آیت شریفہ میں، سورت نمبر 3 آیت 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرماتے ہیں اللہ العلیم رب کی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ الحمید رب کی صفاتی کوالٹیز ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ ایسی ہی مبارک ذات کو اللہ رب العالمین کے دین کے نظام کا مرکز ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر نرمی اور فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں۔ ہم لوگ خود کے اندر کتنی نرمی رکھتے ہوئے کتنے فلیکسیبل ہیں، سچ میں ہے یا دکھاوا کرتے ہیں، ہم سب نے چیک کرنا چاہیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج اور غصہ کرنے والے یا ذرا سی بات پر ناراض ہو جانے والے ہوتے تو انسانیت کی کمزوریوں کے سولوشن کے لیے نرم گوشہ نہ رکھتے یا نرم دل نہ ہوتے۔ اس وجہ سے آپ کے ٹیم ممبرز آپ سے الگ الگ ہو کر دور دور جا چکے ہوتے۔ ہم سب سے لوگ دوری کیوں بنائے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ ذرا سی باتوں میں ناراض ہو کر ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، بنا رزلٹ سمجھے ایکشن خود لیتے ہیں اور باتیں دوسروں کو سناتے ہیں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اس لیے جب کبھی اللہ رب العالمین اپنے سسٹم کے ذریعے آپ کو موقع دے تو اپنے ساتھیوں کے اندر ہر کام کو کرنے کی کمی کو درگزر کرتے ہوئے، ہر میٹر میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کی ڈیفیکلٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، انہیں سمجھتے ہوئے، انہیں سمجھاتے ہوئے، ان کے ٹیلنٹ کے مطابق اسی کام کاج میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے صلاح مشورے کو بھی شامل کیجیے، کیونکہ ہر کام ہر انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ العلیم رب نے ہر انسان کو ڈفرینٹ اینڈ ملٹیپل ٹیلنٹ عطا کیا ہوا ہے۔ ہمارے ٹمبر کے بزنس مین ووڈ کٹر سے لکڑا کٹواتے ہیں، کسی ٹیلر یا ڈرائیور سے نہیں۔ انسانیت کی بھلائی کے ہر مشن میں شامل ہر وہ ممبر جس کی اس کام میں اس وقت ضرورت پڑتی ہو، اسے اسی کام کے صلاح مشورے والے کام سے بھی باہر نہیں نکالنے کا آرڈر ہے، اس انسان کو اسی کام کے صلاح مشورے میں شامل کرنے کا آرڈر ہے۔ ہم سب پسندیدہ لوگ اپنی ٹیم بنا کر باقی بچے سارے ممبرز سے زبردستی ثواب، کاز، مشن، مغفرت، جنت اور اللہ کی آزمائش کے نام پر سارے کام کراتے رہتے ہیں۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے بنائے ہوئے کام میں جو بھی ہیڈ کی پوزیشن پر ہو، اس انسان کا یہ عمل ہونا چاہیے جو آیت شریفہ میں بتایا گیا۔ ہمارے ساجد پارک سر کہتے ہیں کہ ہم لیڈر لیس قوم ہیں، ہم لوگوں نے لیڈر بنانا چاہیے قرآن کریم کی آیتوں سے ملنے والے احکامات کو، اور ہم نے لیڈر بنایا آؤٹ آف قرآن کے سمجھداروں کو، جو کسی کی نہیں سنتے اور کسی کی نہیں مانتے۔ اسپینش کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو لیڈر صلاح نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہے۔ سوچیے آیت شریفہ میں آئے ہوئے سیم پیغام پر آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھتے ہوئے ان کے ٹیلنٹ کے مطابق کام کاج میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے صلاح مشورے کو بھی شامل کرنے کے بعد کسی کام کو کرنے کی پلاننگ پر پہنچ چکو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پازیٹیو ریزلٹس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کو کمپلیٹ کرنے میں لگے رہو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ٹیم ممبرز کو اپنے ساتھ ملا کر ساتھ چلنے کا یہی وہ انسانی انداز، ہیومن بیہیویئر ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مورل یعنی اخلاق سے خود کے لیے لنتا یعنی نرم اور فلیکسیبل تھے، اور اللہ رب الناس نے خود فرمایا لنتا لہم، انسانوں کے لیے بھی لنتا، ہم انسانوں کے لیے اسپیشل فرمایا اللہ الخالق رب نے سورت نمبر 4 آیت 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میں ایمان والا ہوں یا ہم ایمان لا چکے ہیں ایسا کہنے والے اے لوگوں،
اطاعت کرو یعنی فالو کرو اللہ رب العالمین کے آرڈرز کو، جس طرح الرسول حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے اطاعت کر کے، فالو کر کے، اپلائی کر کے پیش کیا۔ ہم سب لوگ نہ خود کے لیے لنتا تھے اور نہ ہی لنتا ہیں۔ لنتا بننے کے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو مانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پسند کے کام کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پڑھایا ہم قرآن کریم کی آیتوں کے جانکاروں کو جو آیتوں کی اوریجنل سے انجان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو جو یہ سوچتے ہو کہ میں ایمان لایا یعنی ٹرسٹ کیا، قوا انفسکم، سب سے پہلے سیف کرنے کی کوشش کرو خود اپنے ہی آپ کو، خود کے لیے لنتا بناؤ۔ ہم لوگ خود کو لنتا نہیں بناتے ہوئے دوسروں کو جنت پہنچانے کا ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے کام صحیح ہے یا نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، جبکہ اس دعا پر جھوم جھوم کے آمین کہتے نہیں تھکتے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کریم کے احکامات کے مطابق حق نہیں کر رہے، وارنا الباطل باطلا، اللہم ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کریم کے احکامات کے مطابق غلط کر رہے ہیں۔ اس دعا پر آمین کہنے کے باوجود ہم لوگ جو آپسی رشتوں کی پنکچر اور رشتوں کی بگڑی خراب گاڑیوں سے جو جنت کا پرائیویٹ انلیمیٹڈ ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں نا، اسے بند کر کے سیلف کریکشن سٹارٹ کر کے سب سے پہلے آپسی بات چیت سے رشتوں کو سدھارنے پر کام کرنا چاہیے۔ ہم سب لوگ صاحب قرآن حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی یعنی ریویلیشن یعنی قرآن کریم کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب لوگ ساری زندگی آؤٹ آف قرآن سے کچھ بھی کر لے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب لوگ جب تک قرآن کریم کی تعلیمات جو حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی اس پر اوریجنلی عمل نہیں کریں گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہم سب لوگ سوچ سے اب بھی مرے ہوئے ہیں، ہمیں زندہ ہونا ہوگا خود کے لیے، خود کی مغفرت، خود کی کامیابی اور خود کی جنت کے لیے۔ ہم سب لوگ ذرا ذرا سی باتوں میں ریس ہو کر غصہ کرتے ہوئے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اس طرح ہلہ اور شور کرنے کے بارے میں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں ہم قرآن کریم کی آیت شریفہ سورت نمبر 31 آیت شریفہ 19 کے حصے میں اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس آیت شریفہ کو پڑھنے کے باوجود ہم خود کا سدھار نہیں کرتے۔ اللہ رب الناس اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے ساتھ ہمارے رشتے جوڑتے جاتے ہیں اور ہم خود کی نفرت، ہوشیاری اور ایگو کی آگ سے اسے جھلسا جھلسا کر گدھے کے جیسی آواز کے جیسا شور مچا کر توڑتے جاتے ہیں۔ ہم خود ہمارے آس پاس کے انسانوں کے ساتھ ایسی نفرت اور جلن کی آگ میں مبتلا ہے کہ ہمیں ہمارا بھلا چاہنے والی قرآن کریم کی آیتیں دکھائی نہیں دیتی، احکامات سجھائی نہیں دیتے۔ واپس آتے ہیں آیت شریفہ کی سٹڈی پر۔ اللہ الرحمن الرحیم رب نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری کوالٹیز کو لنتا کے ایک ورڈ میں بیان کیا ہے۔ لنتا یعنی کیا؟ لنتا یعنی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ الحمید رب کی صفاتی کوالٹیز ریفلیکٹ ہوتی تھی۔ دو اور کوالٹی کو میں نے اسٹڈی کیا ہے جس میں ایک کوالٹی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لنتا یعنی سیلف ریسپیکٹنگ تھے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، خود اپنے ہی آپ کے لیے ہر آیت شریفہ میں آئے ہوئے احکامات کی ریسیونگ رسپیکٹ کرتے ہوئے، خود کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، خود اطیع اللہ پر عمل کرتے ہوئے، ان احکامات کو فالو کرتے ہوئے اور پھر یا قومی اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہوئے لنتا لہم بن جاتے۔ یعنی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانٹیکٹ میں آنے والے ہر انسان کی رسپیکٹ کرتے۔ اتنا سا سوچا ہے کبھی کہ ہم لوگوں کی ہمارے ساتھ والے رشتہ دار، سماج ہماری رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ کھلم کھلا بے عزتی کیے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی خود کی رسپیکٹ ہی نہیں کی۔ جب خود کی نہیں کرتے تو ساتھیوں کی کیا کریں گے؟ اور ماحول ڈس رسپیکٹ یعنی ناقدری اور انادر کا بن جاتا ہے، اور اسی ڈس رسپیکٹ والے ماحول میں ہمیں سانس لینے کی عادت ہے جس میں ہر انسان ہماری بے عزتی کیے چلے جاتا ہے اور ہم ان کی بے عزتی کیے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم ہماری زبان پر، ہمارے موبائل میں، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہونے کے باوجود خود کی سوچ سے، زبان سے سامنے والے انسان کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں
ہم قرآن کریم تھامنے والوں نے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ اللہ الرحمن الرحیم رب کی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہوئی تعلیمات کے باوجود خود کے لیے کتنے لنتا ہیں اور آس پاس کے لوگوں کے لیے کتنے لنتا لہم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سب سے آسان طریقہ بتایا، وہ ہے سیلف کریکشن، خود کا محاسبہ، لیکن ہم نے دوسروں کو کوستے ہوئے سیلف کریکشن کو سب سے مشکل کام بنا لیا، اور سب سے مشکل کام ہے وہ ہے ہر بات میں آبجیکشن لینے کی عادت۔ ہر بات میں آبجیکشن لیتے ہوئے جلدی سے اولا کافرن بہی، فرسٹ ریجیکٹر بن جاتے ہیں۔ ہمیں اولا کافرن بہی بننے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ کچھ گھنٹے، دن، ہفتے یا مہینے کا صبر کر کے علم کو، بات کو چیک نہیں کرتے، منہ توڑ آبجیکشن کا جواب حاضر رکھتے ہیں، جبکہ یہ آیت شریفہ بھی دہراتے ہیں، سورت نمبر 21 آیت نمبر 7، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ باوجود اس کے آسانی اور مشکلوں سے بھرپور کاموں کا ہم نے خود ہی فیصلہ لینا چاہیے کہ ہدایت کی راہ قرآن کریم سے حاصل کریں گے یا آؤٹ آف قرآن کے افسانوں سے۔ دھیرے دھیرے سانسوں سے پھسلتی زندگی میں یوز لیس کوششوں اور بیکار کی ضد کے شکار ہیں۔ تلاش کیجئے، ہم سب میں اوریجنل قرآن کریم سے سیلف کریکٹڈ لائف گزارنے والا ایک نہیں ملے گا۔ آؤٹ آف قرآن سے زندگی کاٹنے والے کثیر ہیں، کیونکہ ہم سب منکر نکیر ہیں۔ ہمیں عمل کی کوشش کرنا چاہیے صاحب قرآن حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویلیشن وحی کیے گئے قرآن کریم کی آیتوں پر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور خود کی زندگی میں سب سے پہلے لنتا بنتے ہوئے، خود کو آگ کے عذاب سے بچاتے ہوئے، دوسروں کے لیے لنتا لہم پر عمل کرتے ہوئے فیملی اینڈ فرینڈز اور انسانوں کو نار اللہ سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم سبق حاصل کیا ہے میں نے لنتا لہم سے، کہ ہمارے من میں دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے بری سوچ آئے گی تو زبان پر الفاظ بھی برے ہی آئیں گے۔ سوچئے، کیا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہم جیسی تھی، یا ہمیں صاحب قرآن حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سوچ اپناتے ہوئے دوسروں کے بارے میں ہر بری سوچ سے رکنے کی جد و جہد کرتے ہوئے لنتا بننا چاہیے، اور زبان سے برے الفاظ دوسروں کے لیے ادا کرنے سے رکتے ہوئے لنتا لہم کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو کوئی بھی انسان خود کو مومن کہتا ہے اسے ہر بری سوچ سے بھی رکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی انسان کا برا سوچے گا نہیں تو برا کرے گا نہیں۔ قرآن کریم سے ایک اہم سبق ہم سب نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ الرحمن الرحیم رب نے انبیاء کرام مرسلین کو سوسائٹی کے بچوں کی طرف نہیں، بگڑے ہوئے بڑوں کی طرف بھیجا۔ اگر وہ خود کا سدھار کریں گے تو ان کے بچے سدھرے ہوئے رہیں گے، اس طرح سماج کو آٹومیٹک سدھری ہوئی جنریشن ہی ملے گی۔ یاد رکھنا چاہیے ہم میں سے عمر میں بڑے اور عہدے میں بڑے ہر انسان نے کہ اپنے نیچے کے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، لنتا بنتے ہوئے خود کے لیے اور سب کے سدھار والے کام کرے۔ عہدے اور عمر میں چھوٹے ہر انسان کو یہ پتہ لگ گیا کہ مجھے عمر اور عہدے میں بڑا انسان غلطی کر رہا ہے، تو وہ انہیں قرآن کریم کی وہ آیتیں بتائے جس میں سب کی اصلاح کا پہلو ہو۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے آپس میں، تو ہماری ہی اس ضد اور ناسمجھی کی وجہ سے ناکامی ہم میں سے کسی نہ کسی کے حصے میں ضرور آئے گی۔ اگر ہم سب قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی خود کے ساتھ اور دوسرے ساتھ والے انسانوں کے ساتھ بد اخلاق بنے رہتے ہوئے لنتا لہم کے اس عمل میں فیل ہی رہیں گے، تو روزانہ کی ہماری عبادتیں اور نمازوں کے لیے اللہ حاکم رب کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے پہلے خود کی بری عادتوں پر غور کرتے ہوئے پوری آیت شریفہ ایک بار اور پڑھ لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ آیت شریفہ ہی ہم قرآن کریم پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے والوں سے، نمازیوں سے، عبادت گزاروں سے خطاب کرتے ہوئے شروع ہو رہی ہے۔ اگر ہم سب قرآن کریم تھامے ہوئے بھی احکامات کی فرما برداری نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، تو اللہ مالک یوم الدین رب ہمارے ہی خلاف اپنے آرڈرز کا پالن اپنے ملائکہ سے کرائیں گے، جو صرف اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور ہمارا کیا حال بنے گا، پڑھتے ہیں آیت شریفہ سورت نمبر 66 آیت شریفہ 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔